آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، کیا 2026 دنیا کا آخری سال ہے؟ کیا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب سے قریب تر آ گیا ہے؟ کیا وینزویلا پر حملہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا، چائنا اور ایران جیسے ملکوں کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر وہ امریکہ کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کا حشر بھی وینزویلا کی طرح ہوگا؟ Se prendió el peo y esta mierda oyó. دوستوں، کیا دنیا کا اختتام قریب ہے؟ کیا یہ قرب قیامت کا وہی دور آ چکا ہے جب مغرب کی طرف سے شام، ایران اور عرب ممالک میں جنگوں اور خون ریزی کا ایک طوفان آ جائے گا؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیوں کیا؟ میرے مطابق دوستوں، یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہے، اور بات شروع ہوتی ہے 1973 سے، جب عرب اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔ عرب ممالک نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ایمبارگو لگا دیا۔ ایمبارگو یعنی نہ مال دیا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، اور نہ کوئی تجارت ہوگی۔ Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, stopped selling oil to America and other Western nations in a bid to stop them supporting Israel in the Arab-Israeli war. The embargo caused immediate economic pain around the world. یعنی ایک ایسا اقتصادی بم جس سے دشمن کو جیتے جی مار دیا جائے۔ 1973 میں عرب ممالک نے کہا تھا امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں انہیں ہم تیل نہیں دیں گے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، اس وقت ان ممالک میں اچانک تیل نایاب ہو گیا تھا۔ امریکہ میں پیٹرول پمپ بند ہو گئے تھے، لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، لوگ گھنٹوں پیٹرول کے حصول کے لیے کھڑے رہتے تھے، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، تیل 4 گنا مہنگا ہو گیا اور مہنگائی بے قابو ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ امریکہ بھولا، نہ برطانیہ اور نہ ہی یورپی ممالک۔ حالانکہ 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ سعودی عرب تیل صرف امریکی ڈالر میں فروخت کرے گا اور باقی اوپیک ممالک بھی یہی کریں گے۔ اس کے بدلے امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی دے گا، اسلحہ، فوجی تحفظ اور عرب کے بادشاہوں کے تخت کی حفاظت۔ یہی تھا پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ، جس کے بعد امریکی ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن گیا۔ مگر آج امریکہ کی یہ سپر پاور خطرے میں ہے اور اس کا تعلق 2026 سے جوڑا جا رہا ہے۔ آج چین، روس، ایران پیٹرو ڈالر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تیل کو یوان، روبل اور گولڈ میں بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگیں، پابندیاں، ریجیم چینج تیز ہو رہی ہے۔ اور وینزویلا پر قبضے کے بعد اب امریکہ مڈل ایسٹ، مثلاً ایران پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کر سکتا ہے، کیونکہ وینزویلا تیل کے ذخائر کے حوالے سے مالا مال ملک ہے جس کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، مگر اب تک ان کو نکالا یا استعمال نہیں کیا گیا۔ اور دوستو، یہ بات نقشے سے سمجھیے، اگر مڈل ایسٹ میں شدید جنگیں شروع ہو جائیں تو یورپ، اسرائیل اور امریکہ یعنی مغرب کو اب تیل کا کوئی مسئلہ ہونے ہی نہیں والا۔ اگر ایران پر اب ایک بڑی جنگ مسلط ہوتی ہے، جس کے بعد ایران سے گزرنے والا اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند بھی ہو جائے تو اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تیل وافر مقدار میں امریکہ سے ملتا رہے گا۔ دوستو، میں امریکہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے ملتا رہے گا؟ وینزویلا، کیونکہ امریکہ اس پر قبضہ کر چکا ہے۔ یوں امریکہ 303 ارب بیرل تیل کا مالک بن چکا ہے۔ جو ذخائر وینزویلا میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ ہیں۔ اس کا حصہ پوری دنیا کے تیل کے ذخائر کا تقریباً 17 سے 18% ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اب مڈل ایسٹ میں جنگیں دوبارہ شروع ہوتی ہیں تو مغربی ممالک پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کو تیل امریکہ سے ملتا رہے گا۔ اگر میں آپ کو تیل کے ذخائر والے ملکوں کی ٹاپ 10 لسٹ دوں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی۔ وینزویلا پہلے نمبر پر آتا ہے، تیل کے ذخائر 303 ارب بیرل ہیں۔ سعودی عرب دوسرے نمبر پر آتا ہے، تیل کے ذخائر 267 ارب بیرل ہیں۔ ایران تیسرے نمبر پر آتا ہے اور اس کے تیل کے ذخائر 209 ارب بیرل ہیں۔ اور ایران کی بات کریں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بھی دنیا کے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ کینیڈا چوتھے نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 168 ارب بیرل ہیں۔ اس کے بعد عراق 5ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 145 ارب بیرل ہیں۔ UAE 6 نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 111 ارب بیرل ہیں۔
کویت 7ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 101 ارب بیرل ہیں۔ رشیا 8ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 80 ارب بیرل ہیں۔ USA یعنی امریکہ 9ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 69 ارب بیرل ہیں۔ لیبیا 10ویں نمبر پر آتا ہے جس کے تیل کے ذخائر 48 ارب بیرل ہیں۔ اور بھی بہت سے ملک ہیں مثلاً شام وغیرہ جن کے پاس تیل موجود ہے، مگر دوستو آپ غور کیجئے کہ سوائے ایران اور رشیا کے باقی تمام ملکوں پر یا تو امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے یا پھر اس کی فوج ان ملکوں میں وہاں تیل پر پہرا دے رہی ہے۔ بات سچ ہے مگر بات کڑوی ہے۔ دوستو وینزویلا پر قبضے کے بعد دنیا کا مستقبل تاریخ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب دنیا جنگوں کی طرف بڑھنے جا رہی ہے، اور امریکہ مڈل ایسٹ بالخصوص ایران میں جنگیں یوں ہی نہیں شروع کر رہا تھا کہ آئل کرائسس آ جائے گا۔ اور اب شاید ہم سب کو علم ہو گیا ہوگا کہ گولڈ یعنی سونا کیوں مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ دوستو جب جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تب آپ کے ملک کی زمین اور کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف سونا ہی ہے کہ جس کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور قرب قیامت میں بھی دریائے فرات سے ایک بہت بڑے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس سونے کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی خونریز جنگ ہوگی۔ اور دوستو آج دنیا میں تیل کے پیچھے جنگیں شروع ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایران پر امریکہ نے حملہ کیا یا وہاں خانہ جنگی شروع کروائی تو پھر دنیا اپنی خیر منائے، کیونکہ تیل کی قیمت آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ ایران، کویت، UAE، قطر، سعودی عرب سے تیل اور گیس کی ترسیل پوری دنیا میں رک جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگر امریکی بحری بیڑے مڈل ایسٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور یہ جنگ عظیم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہوگی۔ دوستو مشرقی سمندر سے مراد ایران کا سمندر اور بحر عرب ہے، اور دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آج اگر ہم بحر عرب اور اسٹریٹ آف ہارموز کو غور سے دیکھیں تو اگر مڈل ایسٹ بالخصوص ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تیل کی ترسیل رک جائے گی اور دنیا میں سنگین معاشی اور تیل کا بحران آ جائے گا۔ جبکہ دوستو ہم مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اپنی پلاننگ اور تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کو بھی علم ہے کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر آئے گا جس کی پیش گوئی ان کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس سے کفر کا زوال اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ مگر دوستو آج مسلمان فرقے اور تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن فرقوں اور تفرقوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی آ کر ختم فرمائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب کفر کا زوال اور مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔